الصلاة والسلام على أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف ہو عثمان آب زمزم تو علی حج اکبر است ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی ابو بکر عمر عثمان و علی ہم مسلک ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. نہایت ہی مکرم و محترم سامعین و ناظرین کا جمادی الثانی کا یہ آخری جمعہ ہے. چند دنوں کے بعد انشاءاللہ رجب المرجب کا چاند نظر آ جائے گا جس میں معراج مقدس کی عظمت و شان حضور کا جو معجزہ ہے اس کا ذکر چلے گا اور اس کے ساتھ رجب کی 6 تاریخ کو شہنشاہ ولایت چشتہ بہشت کے سردار حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا عرس پاک بھی ہوتا ہے. وہ بھی انشاءاللہ ان کا تذکرہ بھی کریں گے. اس جمعے صدیق اکبر کی عظمت و شان پر چند باتیں عرض کرنی ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے جنازے پر ایک خطاب کیا تھا. تقریر میں انہوں نے ایک بات کی تھی. فرمایا جب ساری دنیا میرے نبی کے مخالف چل رہی تھی حضور کو جھٹلا رہی تھی اس وقت جس نے ساتھ دیا اس کا نام صدیق اکبر ہے. اور آپ نے پھر ایک آیت پڑھی تھی اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. تم اگر میرے محبوب کی مدد نہیں کرتے تو نہ کرو، اللہ جو موجود ہے اس کی مدد کرنے والا. تو اس پر حضرت مولا علی نے فرمایا تھا یہ آیت اللہ نے صدیق اکبر کی شان میں نازل فرمائی. یعنی کوئی اور مدد کرے نہ کرے صدیق اکبر حضور کی مدد کرنے کے لیے اللہ نے منتخب فرما دیے. اور یہ جن لوگوں کو کچھ مطالعہ ہے صاحب علم لوگوں سے کچھ شوق ہے اٹھنا بیٹھنا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کا اس دور میں جس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں تو اس دور میں بھی آپ کا مقام سب سے بلند و بالا تھا. یعنی آپ اس وقت بھی جیسے آج کل یہ
چل گیا نا سیاسی دور، بڑے شہروں میں ایک بنتا ہے میئر، جیسے ہمارے بلدیہ کا چیئرمین ہوتا ہے، یونین کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے، بڑے جو شہر ہیں لاہور ہے، کراچی ہے، فیصل آباد ہے، اسلام آباد ہے، ایسے بڑے بڑے جو شہر ہیں ان کے بناتے ہیں میئر، وہ پورے اس شہر کا چودھری ہوتا ہے، وڈیرا ہوتا ہے، چیئرمین ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ مکہ کے اگر میئر کوئی تھے تو وہ صدیق اکبر، ہر بندہ ان کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور صرف یہاں تک نہیں تھے بلکہ پورے مکے میں، پورے عرب کے جو قرب و جوار میں قبیلے تھے مکے کے، ان میں اگر کوئی قتل کا مقدمہ سنتا اور اس کا فیصلہ کرتا تھا وہ سیدنا صدیق اکبر۔ آج ہر جج قتل کا کیس نہیں سن سکتا، قتل کا کیس سننے کے لیے سیشن جج مقرر ہوتا ہے، جو پورے ضلع کا ججوں کا ہیڈ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ سیشن جج جو ہے وہ قتل کا مقدمہ سن سکتا ہے، باقی کوئی جج سن نہیں سکتا۔ تو سیدنا صدیق اکبر مکہ کے سیشن جج تھے، چیئرمین تھے، سردار تھے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو سب سے پہلے جس بندے نے آپ کی تصدیق کی اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ مکے کے جتنے وڈیرے تھے سب اکٹھے ہو کر انہوں نے کہا دو چیزوں میں سے ایک چیز رکھنی پڑے گی، یا سرداری رکھنی پڑے گی یا مصطفیٰ کی غلامی رکھنی پڑے گی۔ تو آپ نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ کیا رکھوں اور کیا چھوڑوں، آپ نے اسی وقت اپنا وہ جو کمبل مبارک تھا اٹھا کر اپنے کندھے پہ رکھا اور جلدی یہ فرمایا یہ پڑی ہے تمہاری سرداری، مجھے مصطفیٰ کی غلامی پہ ناز ہے۔ آج ہمیں اگر کوئی کہے تو اب تو سوچتے ہیں، پھر ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ صدیق اکبر وہ تھے جنہوں نے مصطفیٰ کو ترجیح دی، اور یہ بات خود حضور نے بھی کی۔ فرمایا جب سارے مجھے کہہ رہے تھے یہ جھوٹا ہے یہ جھوٹا ہے، اس وقت ایک کی طرف سے آواز آ رہی تھی صدقتا صدقتا، آپ سچے ہیں، وہ آواز صدیق اکبر کی۔ اور اللہ کریم جل شانہ نے حضور علیہ السلام کی اس محبت کو قرآن میں بیان کیا، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اب یہاں اللہ نہ تو ان دونوں کا نام لے رہا لیکن تذکرہ کر رہا، محبت بڑے انداز سے کر رہا۔ اشاروں میں جو بات کی جاتی ہے نا وہ نام لینے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ علم بلاغت ایک باقاعدہ علم ہے، اس علم میں اگر تھوڑا سا غور کریں تو علم بلاغت میں جو اشارہ ہوتا ہے وہ نام سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ واللہ نے یہاں پر اشارے والا وہ جو نام تھا وہ بیان کیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے۔ دونوں غار میں کون تھے؟ ہم تو اہل سنت مانتے ہیں نا، جو نہیں مانتے ان کی کتب میں بھی لکھا ہوا غار میں دو جو تھے وہ محمد رسول اللہ اور صدیق اکبر تھے۔ اور اتنا قرب کسی اور صحابی کو نصیب نہیں ہوا جتنا قرب مصطفیٰ کریم آقا کا حضرت صدیق اکبر کو نصیب ہوا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے ہوتے تھے نا تو یہ حضور کی زندگی کا معمول تھا محفل مقدس کا کہ حضور بالکل اپنی بغل میں بالکل ساتھ اپنے برابر کا کسی کو بٹھاتے تھے تو وہ صدیق اکبر۔ حضور کی گدی پر حضور کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوتا تھا اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اتنے مقرب مقام کا بندہ ہے حضور علیہ السلام، اپنے مقرب بندے کو اپنے قرب میں بٹھاتے۔ سب سے قریب ترین جو مقام تھا وہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام، اور صرف یہ محفل تک محدود نہیں رہا، ساری زندگی کا یہ معمول رہا، اور یہ پھر بعد مثال بھی معمول جاری رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں میں ان کو بٹھایا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا جب سارے بندے فوت ہو جائیں گے قبروں میں چلے جائیں گے، حشر کا دن آئے گا اور سب کو پھر قبروں سے اٹھنے کا حکم ہو کر اٹھیں گے، تو جانتے ہو سب سے پہلے قبر سے کون اٹھے گا؟ میں قبر سے سب سے پہلے اٹھوں گا۔ اور پھر حضور نے یہ بھی بتایا کہ بھلا کیسے اٹھوں گا؟
تو سرکار نے ابو بکر کا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں، عمر کا اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر یوں خود اٹھایا اور اٹھ کر حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن یوں آؤں گا، یوں اٹھوں گا۔ سرائکی کا ایک شاعر اس کا ترجمہ کر رہا ہے، کہتا ہے توڑ دے ساتھی توڑ مجھے سن، انگلیاں پھڑ کے جنت ویسن، توڑ دے ساتھی توڑ مجھے سن، انگلیاں پھڑ کے جنت ویسن، نالے جا کے سیر کرے سن، جنت دے گلزاراں دا بڑی یار نبی دے یاراں دا، بڑی یار نبی دے یاراں دا، بڑی یار نبی دے یاراں دا، جے شک ہوئی تے چل مدینے، جے شک ہوئی تے چل مدینے، ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، بڑی یار نبی دے یاراں دا۔ میں اس پر یہ جملہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں، بڑا اہم جو ہے نا وہ میرے ذہن پہ ایک بات آ گئی، یہ کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن میں ایک بات بیان کی ہے، فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے، مسلمانوں کو چاہیے کہ جنازہ بھی پڑھیں اور قبر تک اس کا ساتھ نبھائیں، اور جب قبر میں اسے لٹا دیا جائے تو قبر پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالیں، 3 بار مٹی ڈالیں اور ہر بار یہ پڑھے منہا خلقناکم، پھر پڑھے وفیہا نعیدکم، پھر پڑھے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ 3 بار مٹی ڈالنی ہے اور تینوں بار یہ لفظ 3 پڑھنے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا گیا، اسی میں تمہیں داخل کیا جائے گا، پھر اسی سے تمہیں نکالا جائے گا۔ تو کتنا خوش قسمت ہے ابو بکر، اس کو اس مٹی سے پیدا کیا گیا جس مٹی سے مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ میں بشری زندگی کی بات کر رہا ہوں، میں نور کی بات نہیں کر رہا، بشریت کی بات کر رہا ہوں۔ بشریت مصطفیٰ پر اگر آپ غور کریں تو جو وجود مصطفیٰ بشریت کا بنایا گیا ہے، وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس مٹی سے بنا، اسی مٹی سے صدیق اکبر کا وجود اقدس بنا، اور اس مٹی کے بارے میں میرے نبی کا فرمان ہے، فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ ساری جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، تو روضہ اکبر جو ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ بلکہ اہل محبت اور اہل عشق تو کہتے ہیں کہ جنت بھی اس جگہ پہ قربان ہوتی ہے، بلکہ اللہ کا عرش بھی اس جگہ پہ قربان ہوتا ہے۔ عرش الہی بھی تمنا کرتا ہے کاش اس جگہ کی مجھے بھی زیارت ہو جائے، جنت بھی طلبگار ہے کہ کاش وہ جگہ مجھے نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو جنت قرار دیا ہے۔ تو آپ یہ بات جانتے ہیں، علماء سے آپ نے سنی ہوئی ہے کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ کستوری سے بھی آتی ہے۔ جنت جو اللہ تعالیٰ نے نور کی بنائی ہے، جنت میں رہنے والوں کو بھی اللہ نے نور کا بنایا ہے۔ یہ بشری جو جسم ہے یہ مٹی میں چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ جنتی بندوں کو پھر جو وجود عطا فرمائے گا وہ وجود یہ نور کا ہوگا۔ جنت میں جو رہنے والے ہوں گے اس میں تو وہ بشری تقاضے نہیں ہوں گے، یعنی بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی، تکلیف نہیں ہوگی، ناک میں سے جو ریت آتا ہے وہ نہیں آئے گا، تھوک نہیں آئے گی، پیشاب نہیں ہوگا، پخانہ نہیں ہوگا، یہ بشری جسم کے کچھ لوازمات ہیں، تقاضے وہ وہاں نہیں ہوگا۔ تو پھر جو جنت کے وہ زمین ہے جس کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا قرار دیا ہے وہ اس جگہ کی تو ہے نہیں، وہ زمین وہ ذرات وہ اس جگہ کا تو نہیں ہے، تو جنت کا حصہ ہے۔ تو جنت جو ہے وہ کیسی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی زمین کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ ہیرے اور جواہرات اور یاقوت جو ہے اس کے محلات بنے ہوئے۔ تو اتنی عالی شان زمین سے جو وجود بنتا ہے وہ کیسا وجود ہوگا؟ ہمارے وجود جیسا ہوگا؟
اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کا مصطفیٰ کریم آقا کے وجود اقدس کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ جو مٹی سے بنایا جاتا ہے جس سے اسی میں اسے رکھا جاتا ہے، تو وجود مصطفیٰ جس مٹی سے بنایا گیا اسی میں رکھا گیا، تو صدیق اکبر بھی تو اسی مٹی سے بنایا گیا پھر اسی مٹی میں رکھے گئے، تو وہ مٹی کتنی خوشبودار ہوگی، کتنی پیاری ہوگی اور کتنی پاک ہوگی، جس مٹی پر اللہ کا عرش بھی رشک کرتا ہے اور جس پر جنت بھی رشک کرتا ہے۔ اس لیے روضہ رسول تو ہے نا عظمت والا، وجود مصطفیٰ کے صدقے سے عظمت والا ہے۔ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو چیز روضہ رسول کے ساتھ جڑ جائے، منسوب ہو جائے، وہ چیز بھی اعلیٰ ہو جاتی ساری کائنات۔ عاشق مصطفیٰ نے اپنی محبت کا اظہار انہی الفاظ کے ساتھ کیا ہے، کہتا ہے مجھ مسجد نبوی کی ہر چیز نرالی ہے، مجھ مسجد نبوی کی ہر چیز نرالی ہے، مجھ مسجد نبوی کی ہر چیز نرالی ہے، پر جڑا روزے دے نال جڑیا او مینار بڑا سونا۔ مسجد نبی کے 10 مینار ہیں، 4 کوٹوں پر 4 مینار ہیں، درمیان میں 4 ہیں، اور اس کے علاوہ 2 حضور علیہ السلام کا روضہ انور کے ساتھ مینار ہے، گویا کل 10 مینار ہیں۔ 10 میں سے جو سب سے حضور کے روضے کے قریب مینار ہے وہ سارے میناروں سے آگے۔ مجھ مسجد نبوی کی ہر چیز نرالی ہے، مجھ مسجد نبوی کی ہر چیز نرالی ہے، پر جڑا روزے دے نال جڑیا او مینار بڑا سونا۔ سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، اور سب رستے مدینے سانو جان تو ود پیارے، پر جڑا روزے وال جاندا ہے او بازار بڑا سونا، جڑا روزے وال جاندا ہے او بازار بڑا سونا۔ سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، رب خود فرمایا ہے میرا یار بڑا سونا۔ وجود مصطفیٰ پر ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے، صحابہ کرام بھی حضور کے ساتھ تھے، تو کہیں پڑاؤ ڈالا، رکے ٹھہرے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ساتھ لے لیا، کہیں باہر تشریف لے جا رہے تھے، ایک صحابی ساتھ چل پڑے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ذرا دور جا کر اس صحابی کو کہا، وہ جو درخت نظر آ رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے، 3-4 درختوں کی طرف حضور نے اشارہ کر کے کہا، ان درختوں کو جا کر کہو کہ تم اکٹھے ہو جاؤ، پردہ بنا لو، میں نے رفع حاجت کرنی۔ رفع حاجت آپ سمجھتے ہیں اردو کا لفظ ہے، پیشاب پخانا بھی اس کو کہتے ہیں۔ وہ صحابی دوڑ کے گیا، اس نے جا کر 3-4 درختوں کو جا کر پیغام مصطفیٰ دیا کہ اکٹھے ہو جاؤ، پردہ کر لو، حضور رفع حاجت کرنا چاہتے ہیں۔ تو درخت چل پڑے اور انہوں نے ایک جھنڈ بنا، قریب ہو گئے۔ درختوں کے جو ہوتے ہیں نا، جو بے ساختہ اور ان کی شاخیں نکلتی ہیں، وہ زمین سے نیچے بھی ہوتی ہیں، اوپر بھی ہوتی ہیں اور اوپر بھی ہوتی ہیں۔ وہ جو نیچے والی تھی وہ تو ایسے بنی ہوئی تھی جیسے باقاعدہ پہاڑ ہوتی ہے، اس انداز کے ساتھ باقاعدہ پہاڑ بن گئی، اور حضور وہاں ان کے اندر تشریف لے گئے رفع حاجت کے۔ وہ صحابی ذرا دور کھڑا ہو گیا تاکہ سرکار
اپنی ضرورت رفع حاجت سے فارغ ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جو تھے نا پتھر، جن کو کہتے ہیں ہماری زبان میں روڑا کہتے ہیں، کچی مٹی کا، اس نے حضور نے 3 اٹھائے وہ استنجا کرنے کے لیے، تاکہ امت کو تعلیم دی جائے کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو روڑے کے ساتھ بھی استنجا کیا جا سکتا ہے، لیکن پانی سے استنجا کرنا زیادہ بہتر ہے، اس میں زیادہ نفاست۔ سرکار کو روڑے اٹھا کر لے گئے، صحابی کو کہا، اس نے اٹھا دیے، حضور نے لے کر وہاں چلے گئے، رفع حاجت فرمائی، اور رفع حاجت کے بعد باہر تشریف لے آئے۔ جب حضور باہر آئے تو وہ صحابی رسول جو تھا وہ دوڑ کے وہاں گیا جہاں پر وہ درخت اکٹھے تھے، جہاں حضور نے رفع حاجت کی تھی۔ حضور نے اسے بلایا، کہا حضور میں ابھی آ رہا ہوں، 1 منٹ میں حضور ابھی آئے۔ تو وہ اندر گیا، پھر باہر آ گیا، سرکار مسکرا رہے۔ حضور نے پوچھا ادھر کیا کرنے گیا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے آج تک حضور آپ کو رفع حاجت کرتے نہیں دیکھا، کبھی حضور میں نے دیکھا نہیں تجسس کے ساتھ کہ حضور بھی پیشاب اور پخانہ کرتے ہیں، آج آپ نے کیا تو میں ذرا دیکھوں کہ وہ کیسا ہے۔ تو حضور نے مسکرا کر پوچھا میں کیسا ہے؟ دیکھا ہے گئے ہو؟ اس نے کہا جی گیا ہوں اور مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آئی، وہاں پر تو پخانہ تھا ہی نہیں، روڑے چند پڑے تھے 2-3 جو میں نے اٹھا کر دیے تھے، آپ نے اپنے جسم کو صاف کرنے کے لیے وہ بطور تعلیم امت کے استعمال کیے، وہ پڑے تھے، میں نے وہ اٹھا دیے، یہ میرے پاس ہے وہ روڑے۔ سرکار نے فرمایا ان کو کیوں اٹھائے؟ تو پتہ نہیں ہے یہ کلیدی کو پاک کرنے کے لیے استعمال ہوئے، تو تم نے کیوں اٹھائے؟ یہ تو روڑے ہیں، اس کے ساتھ کلیدی بھی لگی ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا حضور میں نے روڑوں کو صرف اٹھایا نہیں، وہاں میں نے سوزا بھی ہے، تو وہاں سے بدبو کی بجائے خوشبو آ رہی تھی۔ آج سمجھ رہے؟ تو میرا نبی نے اس پر فرمایا، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے نور کا بنایا ہے، دنیا کی کوئی چیز بھی میرے جسم میں چلی جائے تو وہ نور بن جاتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی بات سمجھ رہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے پھر وہ دیکھیں گے جنت میں باغات لگے ہوئے، سیبوں کے باغ لگے ہوئے، اناروں کے باغ لگے ہوئے، کیلوں کے باغ لگے ہوئے، انگوروں کے باغ، مختلف فروٹس کے باغات ہوں گے۔ تو بندے کا دل چاہے گا، مجھے فلاں ضرورت ہوتی تھی کہ میں کیلا کھاؤں تو میں لے لیتا تھا، میں سیب کھانے کا دل کرتا وہ لے لیتا، لیکن یہ تو پھل و فروٹ اتنے آتا ہے، دنیا ساری کے فروٹ اکٹھے کیے جائے تو کسی ایک کے برابر نہیں، یہ تو بڑے حسین ہیں، تو بڑے ہوں گے بھی اچھے، تو کھانے کی تمنا کرے گی تو حضور نے فرمایا اسے توڑنے نہیں پڑیں گے، وہ پھل خود بخود چل کے اس کے پاس آ جائے، اسے توڑنا نہیں پڑے گا، جانا نہیں پڑے گا، خود چل کے آئے گا، اپنے ہاتھوں سے وہ پکڑے گا، منہ میں ڈالے گا، کھائے گا۔ سرکار نے فرمایا وہ پیٹ کے اندر جائے گا تو وہ پخانہ نہیں بنے گا، نور بن جائے گا۔ صرف اس کو پنجابی کی جنہوں آپ کہنا ٹکار آنا وہ آئے گا، یا پسینہ آئے گا، پیشاب اور پخانہ نہیں آئے گا۔ وہ جو ٹکار آئے گا اس میں سے بھی خوشبو آئے گی، اور جو پسینہ اترے گا، پسینہ دنیا میں اترے تو بدبو آتی ہے، جنت میں جو پسینہ آئے گا اس میں سے بھی خوشبو آئے گا۔ تو اگر تیرے میرے لیے جنت میں جو پھل اللہ نے عطا فرمائے وہ میرے جسم میں آپ کے جسم میں جائے تو وہ گندگی نہیں بنتے، وہ نور بن جاتے ہیں، خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے وجود ہی جنت کی زمین سے عطا کیا ہو، بنایا ہو، اس وجود میں دنیا کی اگر کوئی چیز چلی جائے تو وہ بدبودار کیسے رہ سکتی ہے، پخانہ کیسے بن سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے انبیاء کے جسم کو اتنا پاک رکھا ہوا، اور میرے جسم کو اللہ نے نور بنایا کہ دنیا کی کوئی چیز بھی میرے اندر چلی جائے تو وہ بدبودار اور پخانہ بن کے نہیں نکلتی، وہ نور بن جاتی ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا جو میرے جسم سے نکلا ہے نا وہ زمین پر نظر نہیں آتا، زمین اسے کھانا پسند کرتی ہے، وہ اتنی پیاری چیز ہوتی ہے۔ وجود مصطفیٰ کے ساتھ جو چیز لگتی ہے نا وہ خود نرالی اور اللہ، میں قسم اٹھا کر کہنے کے لیے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ دنیا کا سیب ہو، انگور ہو، کیلا ہو، گندم کی روٹی ہو یا جو کی روٹی ہو یا کوئی سالن ہو، کوئی چیز ہو جو دنیا میں بنا ہے، دنیا نے کھایا ہے، وہ جسم میں جا کر بدبو بن جاتا ہے، حضور کے جسم اقدس میں وہ چیز آ جاتی ہے تو وہ خود چیز ہی نور بن جاتی ہے۔ اس لیے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری،
جس زمین سے وجود مصطفیٰ بنایا گیا اسی زمین سے صدیق اکبر کا وجود اقدس بنایا گیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وفا کی ہے کہ غار میں صدیق پہلے گئے, صاف کیا اور پھر حضور کو اندر بلا لیا. مزار میں پہلے مصطفیٰ گئے اور پھر صدیق کو اندر بلا لیا. اور یہ جملے احادیث میں تفاسیر میں موجود ہے, بالخصوص تفسیر کبیر میں یہ بات موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا حضرت مولانا کو بلایا, وفات کے قریب حضرت مولانا کو بلایا, اور اتنی کمزوری کے ساتھ بول رہے تھے کہ دور والا بندہ آواز سن نہیں سکتا تھا. حضرت مولانا کہتے ہیں آپ نے مجھے اپنے سرانے بٹھا لیا, میں بالکل آپ کے سرانے کے قریب بیٹھ گیا, آپ بول رہے تھے میں نے کان قریب کیا تھا, اتنی ضعیفی اور کمزوری تھی کہ وہ ان کی آواز کان کے قریب کرنے سے سنائی دیتی, میں سے سنائی نہیں دیتی. انہوں نے مجھے کہا نہیں, میری یہ خواہش ہے کہ جن ہاتھوں سے تم نے مصطفیٰ کو غسل دیا انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دیا. جس چارپائی پر سرکار کا وجود اقدس رکھا گیا مجھے بھی اسی چارپائی پر لے کر جا. میرا جنازہ اٹھانا اور مصطفیٰ کریم آقا کے قبر اندر کے سامنے رکھ دینا اور آواز دے کر کہنا یا رسول اللہ آپ کا یار خان ابو بکر آیا ہے, اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے, حضور اجازت دے دے تو اندر دفن کرنا, اجازت نہ دے تو پھر مسلمانوں کو قبرستان جنت البقیع میں دفن کرنے. آپ اندازہ کر لیں یہ تھا عقیدہ صدیق اکبر. صدیق اکبر کا عقیدہ تھا نبی زندہ ہے, صدیق اکبر کا عقیدہ تھا نبی سنتے ہیں, صدیق اکبر کا عقیدہ تھا نبی جواب بھی دیتے ہیں. اور یہی ہے سنت کا عقیدہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. گویا امام اہل سنت یہ صدا کر رہے تھے یا رسول اللہ جیسے آپ کے قرب میں آ کر صدیق اکبر چمک پا گئے ہیں, اے رسول اللہ آپ کی نظر التفات ہو گئی تو میرا دل بھی اور میرا وجود بھی چمک پا جائے گا. یا رسول اللہ آپ نظر التفات ڈالیے, محبت اور نور کی نظر ڈالیے, میرے وجود کو بھی چمکا دیجئے, میرے دل و دماغ کو بھی چمکا دیجئے. حضور کی نظر عنایت ہو جائے, دل بھی چمکتا ہے, دماغ بھی چمکتا ہے, پھر بے ادبی مصطفی دل و دماغ میں نہیں رہتی, مصطفیٰ کی محبت سے سینہ بھر جاتا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, اچھا ہے, نعرہ حیدری, گلی گلی نگر نگر, ابو بکر, ابو بکر, گلی نگر نگر, ابو بکر, ابو بکر, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد. من سب نبیا من سب نبیا, سیدنا صدیق اکبر کی یہ درخواست حضرت مولا علی نے سنی. انہوں نے یہ نہیں کہا ابو بکر نبی کو تو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 2 سال 3 مہینے اور کچھ دن ہو گئے ہیں, 2 سالوں میں تو بندے کا وجود بھی مٹی میں مل جاتا ہے, ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں. یہ کیسی بات ہے کہ تم نبی کے بارے میں بات کر رہے ہو, نبی کو کہنا کوئی نبی سنتے ہیں. گویا کہ صدیق اکبر کی بات کو قبول کر کے مولا علی نے بھی بتا دیا جیسے صدیق اکبر کا عقیدہ تھا ہے کہ نبی زندہ ہے, سنتا ہے, جواب دیتا ہے, میرا بھی یہی عقیدہ ہے, نبی سنتا بھی ہے, جواب بھی دیتا ہے. اور اس پر عمل کیا حضرت مولا علی نے. فرماتے جنازہ پڑھانے کے بعد ہم
صدیق اکبر کے جسد اکبر کو لے کر حضور کے روضہ انور کے پاس لے آئے اور حضور کے روضہ انور کے سامنے کھڑا رکھ کر ہم نے باقاعدہ آواز دی، یا رسول اللہ ابو بکر صدیق آئے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر سے اتنی آواز آئی کہ وہ باہر کھڑے تھے اور سب نے اپنے کانوں سے سنا۔ حضور نے فرمایا ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار سے ملا دو، یار کو یار سے ملا دو۔ تو صدیق اکبر کے لیے حضور نے خود دروازہ بھی کھولا اور آپ کو اپنے پاس روضہ اکبر کے اندر دفن ہونے کی اجازت بھی دی۔ کتنی پیاری بات کی ہے کسی شاعر نے، کہتا شان صدیق و فاروق دا کی دساں کیتا اللہ نے جناں دا اچا نشان، شان صدیق و فاروق دا کی دساں کیتا اللہ نے جناں دا اچا نشان، سبز گنبد دے وچ جیڑی بچدی سی تھاں، سبز گنبد دے وچ جیڑی بچدی سی تھاں، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی، سبز گنبد دے وچ جیڑی بچدی سی تھاں، او کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی، کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آ کے جو بے قرارا دے کم آ گئی، کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آ کے جو بے قرارا دے کم آ گئی، ایسی باغ مدینہ جو اٹھی مہک، ایسی باغ مدینہ جو اٹھی مہک، کئیاں دکھیاں لاچارا دے کم آ گئی، ایسی باغ مدینہ جو اٹھی مہک، کئیاں دکھیاں لاچارا دے کم آ گئی، کملی والے میں صدقے تیری یاد تو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے روضہ انور میں بلا کر بتا دیا کہ جہاں ہم اکٹھے ہیں تو حشر کے میدان میں بھی اکٹھے ہوں گے، پھر جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ ایک بات کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں، اللہ نے مصطفیٰ کریم آقا کی شان کے صدقے حضور کی آل کا مقام بیان ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اور یہ بھی جملہ ضروری ہے کہ وہ جیسے وہ ذات ازلی ہے اس کے ارادے بھی ازلی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے اب ارادہ کیا، یہ جب وہ پیدا ہوئے اس وقت ارادہ، اس کے ارادے ازل سے تھے کہ نبی کو بھی پاک اور نبی کی آل کو بھی پاک بنا۔ تو جب نبی کے صدقے نبی کی آل کو رب نے پاک کر دیا اور یہ اعزاز عطا فرما دیا ہے آل مصطفیٰ کو کہ پلیتی ان کے قریب نہیں آ سکتی، پلیتی ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ میں جملہ اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ اللہ نے پلیتی پر پابندی لگا دی ہے، وہ نبی کی آل کے پاس نہیں جا سکتی۔ ہاں البتہ کوئی اپنے آپ کو کہے میں سید ہوں، آل رسول ہوں، اور پھر کرے کام پلیتوں والے، تو اللہ نے تو پلیتی کو دور کیا تھا، وہ خود پلیتی کے اندر گیا۔ کئی شراب پیتے ہیں، جوے کھیلتے ہیں، کچھ داڑیاں بنا دیتے ہیں، کئیوں کا حضرت ابو بکر عمر فاروق عثمان غنی کے بارے میں عقیدہ گندا اور غلیظ اور پلید ہے۔
یہ بھی پلیدیوں میں سے پلیدی ہے، عقیدہ غلیظ ہونا، عقیدہ گندا ہونا۔ جو سید عقیدہ گندا رکھتا ہو، جو سید شراب پیتا ہو، جوا کھیلتا ہو، سود کا کاروبار کرتا ہو، یا اس طرح کے معاملات کرتا ہو، اللہ نے تو یہ ساری پلید چیزیں ان سے دور کر دی ہیں، یہ خود پلیدی کے پاس گیا۔ میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے نبی کے صدقے آل پر پلیدی کو دور کر دیا، حضور کے صدقے۔ تو جس کے صدقے آل سے پلیدی دور ہو گئی ہے، اس نبی کے قریب پلیدی آ سکتی ہے؟ نبی کے صدقے آل سے پلیدی دور ہوئی ہے نا، تو نبی کے قریب پلیدی آ سکتی ہے؟ جب آل کے قریب نہیں آ سکتی تو نبی کے قریب کیسے آ سکتی ہے؟ تو جن کا یہ عقیدہ کہ ابو بکر اور عمر پاک نہیں ہیں، وہ نبی کے قریب جو سوئے پڑے ہیں، تو یہ حضور کا سلانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ابو بکر بھی پاک ہے، عمر بھی پاک ہے۔ اس لیے تو احمد رضا بریلوی اچھا لگتا ہے، جو قرآن و حدیث کے مطابق بات کرتا ہے۔ اس نے حضور کی آگ کی شان بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور یہی بات اپنے عقیدے کو بیان کرنے کے لیے امام اہل سنت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، او مبارک تجھ کو ذی-النورین جوڑا نور کا، او مبارک تجھ کو ذی-النورین جوڑا نور کا۔ حضرت امام اہل سنت نے یہ بتا دیا کہ اگر تم مانتے ہو کہ نبی نور ہے، نبی کی آل نور ہے، تو ہمارا تو ایمان اس سے بھی اگلا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نبی کی آل نور ہے، وہ آل کا کوئی بچہ جس کے گھر میں ہو وہ گھر والا بھی نور ہے۔ سیدنا عثمان غنی کے گھر میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں تھیں، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یکے بعد دیگرے حضور نے ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا تھا۔ کتنی بدقسمتی ہے ان لوگوں کی جو نبی کو تو نور مانے اور نبی کی بیٹی فاطمہ کو اور ان سے پیدا ہونے والے بچوں کو نور مانے، اور باقی نبی کی بیٹیوں کا انکار کریں۔ وہ کیسے سیدھے سادے اور سچے مسلمان یا مومن ہو سکتے ہیں؟ نبی کی بیٹیاں ساری کی ساری نور ہیں، اور وہ جس گھر میں ہیں وہ گھر بھی نور والا نور ہے۔ عثمان غنی کے گھر میں 2 بیٹیاں ہونے کی وجہ سے امام اہل سنت نے بتایا اللہ نے عثمان غنی کو نور کی 2 چادریں عطا فرما دی۔ چادر کو کہتے ہیں، کمبل کو کہتے ہیں۔ نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذی-النورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذی-النورین جوڑا نور کا۔ میرے نبی کے ہر صحابی کی عظمت اور شان کو کروڑوں سلام، لیکن سارے صحابہ اکٹھے کر لیے جائیں تو اکیلے صدیق اکبر کا مقام سب سے بلند تر ہے۔ اور علماء نے یہ بات تحقیق کے بعد لکھی ہے
کہ جس طرح ہمارے لیے نماز روزہ حج زکات فرض ہے نا، اسی طرح حضور کی آل کی محبت بھی فرض ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے بتایا ایسے ہی سیدنا صدیق اکبر بھی کی محبت بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ جس سے خود نبی محبت کرے اس سے محبت کرنا عبادت نہیں ہوگا، جس سے حضور محبت کرے اس سے محبت کرنا ہمارے لیے واجب نہیں ہوگا۔ علماء نے واجب لکھا ہے، حضرت صدیق اکبر کی محبت امت مصطفیٰ پر واجب ہے، اس لیے صدیق اکبر کی محبت رکھنا، ان سے پیار کرنا، ان کے یوم منانا، ان کے دن منا کر ان سے محبت کا اظہار کرنا، یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اعلان سماعت فرما لیں مجھے ابھی یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ تحریک لبیک پاکستان کے جو چشتیاں شہر کے ذمہ داران ہیں ان کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ 5 فروری کو دن 11 بجے کشمیر اور فلسطین کے یوم منائے جائیں گے، یوم کشمیر اور یوم فلسطین منایا جائے گا۔ اس میں تحریک لبیک یا رسول اللہ چشتیاں کے طرف سے ریلی نکالی جائے گی، آپ اس میں بھرپور شرکت کریں گے۔ ویسے بھی ہمیں کشمیر ڈے منانا چاہیے، ہمارے مسلمان تکلیف میں پریشانی میں، ہمیں فلسطین کا دن بھی منانا چاہیے، وہ فلسطین کے لوگ بھی مسلمان ہمارے پریشانی میں ہیں، ان کے لیے اظہار یکجہتی کرنا تمام کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ضرور شرکت فرمائیں اور ضرور اس دن کو منائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنے محبوبوں کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔